6 ہجری کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ روم اور فارس کے بادشاہ آپ کے خط کو اسی صورت میں قبول کریں گے جب آپ کے خط پر کوئی معتبر مہر لگی ہوئی ہو اور دیکھنے میں یہ آفیشیل ڈاکومنٹ لگے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس انگوٹھی پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ 3 سطر میں تھا، جو کہ کچھ دیکھنے میں ایسا دکھتا تھا۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ مہر نبوت والی انگوٹھی انتہائی برکت والی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا بہت احترام اور ادب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بیت الخلاء جانا ہوتا تو آپ اس کو باہر اتار کر جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بھی بنوائی، لیکن جب سونا مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں پہنا اور اس کے بدلے میں ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ وقت گزرتا گیا اور جب صلح حدیبیہ ہوا کہ مسلمانوں اور مشرک مکہ کے بیچ میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہو گئی، کوئی آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑے گا نہیں، لڑائی نہیں کرے گا، تو صرف 18 ماہ کے بعد ہی مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ مسلمانوں کے ایک اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 18 مہینے کے اندر دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے جس پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ مذاق اڑایا۔ ان کا خیال تھا کہ محمد شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہے، جو معاہدہ ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے اور یہ اور فارس کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی دوران صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا تھا کہ روم اور فارس یہ بغیر کسی مہر اور بغیر کسی اسٹیمپ کے کسی خط کو، کسی لیٹر کو مثبت نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنانے کا حکم دیا اور جسے یعلا بن امیہ کے ذمہ لگا دیا۔ انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق محمد رسول اللہ کے الفاظ اس انگوٹھی پہ کندہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور ان کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ اور اس انگوٹھی کے بغیر کوئی دستاویز معتبر نہیں مانا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ انگوٹھی 6 سال تک رہی اور اچانک ایک ایسے حادثے کا شکار ہوئی کہ اس کے بعد ابھی تک یہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اس انگوٹھی کے جانے سے مسلمانوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی برکت اٹھ گئی اور اس کے بعد میں ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوا جو ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت مقیب دونوں ایک کنویں کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام ہے بئر حریث، اور یہ کنواں مسجد قباء کے پاس موجود ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو پکڑا رہا تھا کہ یہ انگوٹھی ہاتھ پر رکھنے کے بعد ان کے ہاتھ سے پھسلی اور کنویں کے اندر گر گئی، جس کے بعد اس انگوٹھی کو اس کنویں کے اندر بہت تلاش کیا گیا، اس کا پانی کو خشک کیا گیا اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے تو اس کنویں کی کھدائی بھی کر ڈالی، لیکن یہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کے گم ہو جانے کے بعد آپ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور چاندی کی انگوٹھی اسی طرح کی بنوا کر آپ اس کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس اصلی انگوٹھی کے جاتے ہی امت کے اندر ایک ایسا نہ ختم ہونے والا فتنہ کھڑا ہوا کہ جو آج تک ختم نہیں ہوا، اور اسی فتنے کی وجہ سے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو یہ دوسری انگوٹھی بھی آپ کے ہاتھ کے اندر موجود تھی، جس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ انگوٹھی کہاں گئی یا اس وقت کہاں پر ہے۔ یقیناً اصلی انگوٹھی کا گم ہو جانا کسی اللہ تعالیٰ کی مصلحت کی وجہ سے ہے، لیکن روایات اور تاریخ کے اندر یہ کہیں نہیں ملتا کہ اصل انگوٹھی اور نقل دونوں یہ آج کل کہاں ہیں۔ کیا اصلی مہر نبوت کی انگوٹھی کسی دوبارہ انسان کو ملے گی بھی یا نہیں؟ دوستو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے معجزات کا ظہور فرمائیں گے، جیسے تابوت سکینہ، انہی کو اللہ تعالیٰ اس انگوٹھی کو بھی دوبارہ ظہور میں لے کے آئیں گے، اور یہ انگوٹھی بھی ان امام مہدی کے سچے ہونے کی ثبوت ہوگی۔ یہ میرا اپنا ماننا ہے۔ یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو ہمیشہ نہیں پہنا کرتے تھے، ضرورت کے وقت پہنا کرتے تھے، کبھی پہن لیا کرتے تھے، کبھی اتار بھی دیا کرتے تھے۔ دوستو مہر نبوت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔